السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ساری حدیثوں میں ایک ہی بات آ رہی ہے، وہ کون سی کامن بات ہے جو ان ساری حدیثوں میں ہے؟ آخری عشرے کا اعتکاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آخری عشرے کا اعتکاف، لیکن 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے، یعنی 10 دن تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ پابند ہو جانا، کہیں بند رہنا، جم کے بیٹھنا، اور شرعی اصطلاح میں رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے انسان کا اپنے آپ کو کسی مسجد میں پابند کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کا اپنے آپ کو کسی مسجد میں پابند کر لینا، بند کر لینا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا مشروع، مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہے کہ یہ ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ذکر آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف کی سنت کب سے ہے؟ بہت پہلے سے ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ البقرہ ہی میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تک تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو عورتوں سے ملاپ نہ کرو، یعنی حالت اعتکاف میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ منع ہے، اور خاص طور پر مسجد میں، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، ایسا کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری عشرے کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، پھر آپ نے درمیانے 10 دن بھی اعتکاف کیا، اور آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ پھر آپ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا آپ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف شروع کر دیا۔ واضح؟ یعنی پہلے آپ پہلے عشرے میں بھی کرتے تھے، دوسرے میں بھی کیا، اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آخری عشرے کا اہتمام کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لٹکائی ہوئی تھی، یعنی مسجد کے اندر ایک خیمہ لگا کے اس کے یعنی دروازے کو بھی بند کر کے چٹائی سے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی خیمے کے ایک کنارے کی طرف کر کے اپنا سر نکالا اور لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ کے قریب ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ رات تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو بھی اعتکاف کرنا پسند کرتا ہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن چونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو اس لیے پھر آخری کا اہتمام کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، جتنا بھی ممکن ہو سکے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، لوگوں کے بیچ میں مکس اپ ہونا، سوشلائزنگ کرنا، بات چیت کرنا، یہ اعتکاف کی روح کے منافی ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے، ایک انس پیدا ہو جائے، اس میں مزہ آنے لگے۔ عام طور پر گھروں میں اور رمضان کے علاوہ عبادت ہوتی بھی کم ہے، بمشکل ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں 5، کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لیے،
تو اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتے، پھر دن بھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھٹی کا دن زیادہ آرام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے چل پڑتے ہیں، تو عبادت کی طرف دھیان کا مطلب تو رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مزید عبادت کی